اور پھر قرآن مجید نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ عطا فرما دیجئے۔ عزیز طلباء، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے، ہر بندے کے سامنے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر اس کو آپس میں سیتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے آپس میں جوڑ کر فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ اور پتھر کو رکھ دیا ہے، وہ پتھروں کو جوڑتا چلا جاتا ہے، دیوار بنتی ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور دوبارہ ان کو پھر کس دیتا ہے، اس کو ہم مکینک کہتے ہیں۔ تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لوہا رکھا۔ آپ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو رکھ دیا۔ آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی گود میں قرآن مجید یا نبی علیہ السلام کے فرمان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علم کے طلبگار کہاں ہیں؟ تو جہاں اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، ائمہ فقہا کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے محدثین کھڑے ہوں گے، اور وہیں پہ آپ طلباء بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ہر بچہ کالج یونیورسٹی بھاگنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ نوجوان جو دین پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے وقت کو وقف کر دیں اور مسجد میں اپنا وقت گزاریں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بہت عزت افزائی فرمائیں گے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قیامت کے دن اعلان کرے گا علماء کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں؟ تو امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، محدثین فقہا، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کے قریب ہو جاؤ۔ یہ کھربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، یا معاشر العلماء لم ادا علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کو بھرا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں اس کے اوپر شرمندہ کروں یا عذاب دوں۔ جاؤ تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، تم بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا نفع کا سودا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن طلباء کی قطار میں ہمیں کھڑا فرمائے۔